السلام علیکم ناظرین، بار بروسہ سیزن 1 والوم 31 ایپیسوڈ نمبر 39 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ جیسے ہی سلیم تک اس کے آدمی کی لاش پہنچا دی جاتی ہے تو وہ اپنے سب سے بہترین آدمی کو دیکھ کر بہت افسردہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے سب سے بہترین آدمی کو مار ڈالا۔ اس نے کہا تھا وہ اسے واپس کرے گا، لیکن میرے آدمی کی لاش ہی واپس آئی ہے۔ وہ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اس کی بات نہیں سنی۔ اس نے سچ میں میرے ساتھی کو مار ڈالا۔ دان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے، مجھے تمہارے آدمی کے مرنے پر بہت افسوس ہوا ہے، لیکن تمہارا ساتھی اس لیے مرا ہے کیونکہ تم نے مجھے اس کے حوالے نہیں کیا، لہٰذا میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا کہ تم نے اپنے ساتھی کی قربانی دی اور میری جان بچا لی۔ اور پھر امیر سلیم یہ تمام باتیں سن کر مزید جذباتی ہو کر کہتا ہے، تمہارے دوست جو یہاں پر آنے والے تھے انہیں بولو کہ جلد سے جلد یہاں پر پہنچ جائے، اور اس بار میں اپنی پوری طاقت کا تمہارے ساتھ مل کر استعمال کروں گا اور ہم باربروسا برادرز کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں بھی انہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ امیر سلیم کی اصل طاقت کیا ہے۔ دوسری طرف بابا عروج اپنے بھائیوں اور ساتھیوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب امیر سلیم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم الجزائر پر قبضہ کر سکتے ہیں تو وہ پھر بھی دان دیاگو کی حفاظت کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دان دیاگو نے اسے بیوقوف بنایا ہے اور اسے اس بات کا احساس دلوایا ہے کہ امیر سلیم بہت زیادہ طاقتور ہے اور ہم اس کے الجزائر کو نہیں لے سکتے، لیکن یہ صرف اس کی غلط فہمی ہے۔ الیاس سے سن کر کہتا ہے، بھائی جان آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، کیونکہ جہاں تک میں دان دیاگو کو جانتا ہوں وہ بہت ہی چالاک اور گھٹیا قسم کا انسان ہے۔ وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے، وہ صرف اپنی مفاد کی خاطر لوگوں سے دوستی کرتا ہے، لہٰذا وہ امیر سلیم کو بھی اپنے مقصد کی خاطر استعمال کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس لڑنے کے لیے سپاہی موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ سلیم کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتا ہے، اور وہ اسے کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ ہسپانوی شہنشاہ میرے لیے ایک بہت بڑا لشکر بھیجے گا اور پھر ہم تمام لوگ مل کر بابا عروج اور اس کے بھائیوں سے بدلہ لیں گے۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے، الیاس ایسی بات نہیں ہے، وہ کبھی بھی ہسپانوی شہنشاہ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے جیجل کا علاقہ نکل چکا ہے، لہٰذا اس کا ساتھی کوئی اور ہے جو اس کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر پہنچنے والا ہوگا۔ وہ ضرور کسی اور پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے۔ بابا عروج یہ سن کر کہتے ہیں، الیاس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کوئی ہے جو دان دیاگو کی مدد کرنے کے لیے پہنچنے والا ہے، اور دان دیاگو بحر روم پر حکمرانی کرتا رہا ہے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس کی مدد کرنے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہم پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے علاقے میں پہنچے، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اس سچائی کے بارے میں جاننا ہوگا کہ دان دیاگو کی مدد کرنے کے لیے کون آ سکتا ہے۔ دوسری طرف دان دیاگو اپنے سے بھی بڑی طاقت کے پاس جاتا ہے، یعنی کہ جو بحر روم کا امیر البحر ہوتا ہے، وہ ایک صلیبی شخص ہوتا ہے، اور پھر وہ دان دیاگو کو دیکھ کر کہتا ہے، تم جانتے ہو کہ میں تمہیں اور رو دوست کے علاقوں پر رہنے والے لوگوں کو کبھی بھی اپنے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ دان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے، معاف کیجیے گا حضور، لیکن آپ ترکوں کو اپنے علاقے سے دور نہیں رکھ پا رہے، آپ کو ہماری مدد کرنی چاہیے اور ہمیں آپ کی۔ امیر البحر یہ سن کر کہتا ہے، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیا تم نے ہمارے کیے جانے والے ساحلی علاقوں پر حملوں کے بارے میں نہیں سنا کہ ہم نے کس طرح ترکوں کو جہنم حاصل کرنا شروع کر دیا ہے؟ اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ ہم ترکوں کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے، تمہاری صرف یہ غلط فہمی ہے۔ دان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے، آپ نے بحر روم کے مشرقی علاقے میں قتل و غیرت تو کروا دی ہے، لیکن مغربی علاقے کی طرف سے ترکوں کا عروج بڑھنا شروع ہو چکا ہے، یعنی آپ جتنا ترکوں کو کمزور سمجھتے ہیں وہ اتنے ہی طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے میری باتوں کو یقین نہیں کیا تو وہ بہت ہی جلد اس سمندر کو جہنم میں بدل کر رکھ دیں گے۔ امیر البحر یہ سن کر کہتا ہے، تمہاری بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا کھل کر بات کرو۔ اور پھر دان دیاگو مدعے کی بات کرتا ہے کہ میں یہاں پر باربروسا برادرز کے بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تینوں بھائی مل کر بحر روم پر راج کرنے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے میرا علاقہ بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ اب اس کے بعد الجزائر کی باری ہے۔ میرا کیا ہے، میں نے تو اپنا علاقہ کھو ہی دیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی باری ہے۔ اگر وہ الجزائر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اپنے سپاہیوں کی تعداد بھی بڑھا لیں گے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تجارتی راستوں پر قبضہ کر لیں گے، اور آپ کی آمد و رفت میں بھی کمی آ جائے گی۔ یعنی کہ دان دیاگو جان بوجھ کر امیر البحر کے خوف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے خوف کو استعمال کرتے ہوئے اس کے غصے اور خوف کو باربروسا برادرز کے خلاف استعمال کروں گا۔ اور پھر امیر البحر دان دیاگو سے پوچھتا ہے کہ تمہیں تو ہسپانوی شہنشاہ کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ دان دیاگو جواباً کہتا ہے، جیجل کا علاقہ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب میرا شہنشاہ بھی میری حمایت نہیں کرے گا، لہٰذا مجھے یہ لڑائی لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، لہٰذا مجھے ایک بحری جہاز اور آپ کے سپاہی چاہیے۔ لڑائی میری ہوگی اور فتح آپ کی۔ جہاں ایک طرف باربروسا برادرز کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہوتے ہیں، وہاں دوسری طرف خضر کے ساتھی خضر تک یہ خبر پہنچا دیتے ہیں کہ دان دیاگو رودوس کے علاقے کی طرف گیا ہے، یعنی وہ امیر البحر سے ملاقات کرنے کے لیے گیا ہے، وہ اسی سے مدد طلب کرے گا۔ اور تم تو جانتے ہو کہ ہمارے ساحلی علاقوں پر یہ لوگ اکثر حملے کرتے رہتے ہیں،
مسلمان تاجروں کو لوٹتے ہیں اور ہماری خواتین کے ساتھ گھٹیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ خضر یہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہمیں انہیں کسی بھی حال میں روکنا ہوگا، کل یا آج ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ تو ہونا ہی ہے۔ تمام سپاہی یہ باتیں سننے کے بعد پرجوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فوری طور پر عروج بابا کے پاس جا کر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرنا ہوگا اور ردوس کے سپاہیوں کو روکنا ہوگا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے۔ اسی دوران بابا عروج کا ایک ساتھی ایک خط لے کر پیری کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر جیسے ہی پیری وہ خط پڑھتا ہے تو اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے چچا جان کمال رئیس ایناتولیا کی مہم پر شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے اس کے دل پر بجلی سی گر جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ یہ صورتحال دیکھتے سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے چچا جان شہید ہو گئے ہیں اور پھر تمام لوگ مل کر ان کے چچا جان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے چچا جان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر پیری جواباً کہتا ہے وہ رودوس کے بحری جہازوں کا پیچھا کر رہے تھے، اسی دوران وہ طوفان کی زد میں آ گئے، ان کا جہاز الٹ گیا اور وہ پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ یہ سنتے ہی خضر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے اور کہتے ہیں تمہارے چچا جان تمہیں پہلے ہی اپنی موت کے بارے میں بتا چکے تھے کہ انہیں پورا یقین تھا کہ ان کی موت سمندر میں ہی آئے گی۔ یقیناً آپ کے چچا جان بہت زیادہ بہادر تھے، وہ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ سمندر میں مر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے چچا جان نے سمندر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور پھر خضر اپنے تمام لوگوں کو پرجوش کرتے ہوئے کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سمندر کل ہماری قبر بھی بن جائے، لہٰذا ہمیں بھی اپنی موت کے لیے تیار ہونا ہوگا اور اس سے پہلے اپنے تمام دشمنوں کو جہنم حاصل کرنا ہوگا۔ ایک طرف بابا عروج کے سپاہی جنگ کی تیاریاں مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں تو دوسری طرف سلیم خط کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہی دان دیاگو کی طرف سے خط بھجوایا جاتا ہے تو اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے جنگ کی تیاریاں مکمل کر لی ہے اور اس جنگ میں میرا ساتھ دینے والے شخصیت امیر البحر ہوں گے۔ یہ سنتے ہی امیر سلیم کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے اب میں بابا عروج اور اس کے بھائیوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اب وہ جان جائیں گے کہ میری اصلی طاقت کیا ہے اور میرے اصلی دوست کون ہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی تمام صورتحال بابا عروج کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں اور بھائیوں کو جمع کر کے اپنے منصوبے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ردوس کے سپاہی ہم پر حملہ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے، ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے حملہ کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں الجزائر پر بھی نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم حملہ کرنے کے لیے دوسری طرف جاتے ہیں تو الجزائر کے لوگ جیجل کے علاقے کو واپس حاصل کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ لہٰذا خضر اپنے بھائی کی باتیں سن کر کہتا ہے تو ہمارا حملہ ایک طرفہ نہیں بلکہ دو طرفہ ہوگا، یعنی کہ میں خضر اپنے سپاہیوں کو لے کر رودوس کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے جاؤں گا، جبکہ میرے بھائی بابا عروج وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ الجزائر کے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے جائیں گے، یعنی کہ یہ حملہ ایک ہی دن میں دو جگہوں پر کیا جائے گا، ہمارے دشمن ہمارے منصوبے کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ اور جبکہ میرا تیسرا بھائی الیاس وہ یہیں پر روک کر جیجل کے علاقے کی حفاظت کرے گا۔ الیاس سے سن کر پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں پر رک کر اس علاقے کی حفاظت کر سکوں۔ بابا عروج سن کر کہتے ہیں تم میرے بھائی ہو، تم کوئی معمولی انسان نہیں ہو، تم میں نے کچھ دیکھا ہے تبھی ذمہ داری تمہیں سونپنے کا سوچ رہا ہوں۔ اور پھر بابا عروج اپنے منصوبے کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ہماری کامیابی تین چیزوں پر منحصر ہوگی، پہلا یہ کہ میں خشکی کے راستے ان لوگوں پر حملہ کروں گا، دوسرا یہ کہ خضر میری طرف ہونے والے حملے کو ناکام بنائے گا، اور تیسرا سب سے اہم بات آپ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے علاقے یعنی جیجل کے علاقے کی حفاظت کریں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھائی بھی ناکام ہو جاتا ہے تو ہماری جیت ہار میں بدل جائے گی۔ مراد یہ سن کر کہتا ہے ہمارا منصوبہ بہت بہترین قسم کا ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ ردوس کے علاقے میں رہنے والے صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے، یعنی وہ اپنی دگنی طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مراد کی بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام دشمن مل کر اتحاد کر چکے ہیں اور ان کا مقصد یہی ہے کہ بار بروسا برادرز کو شہید کیا جائے۔ اور پھر پیری بھی تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے مراد کی پیشن گوئی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میری چچا جان کی شہادت بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ صلیبی اور ردوس کے جنگجو متحد ہو چکے ہیں اور اب تو ان کے ساتھ امیر سلیم بھی ہے، لہٰذا ہمیں جو بھی قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا، کیونکہ ہم جذباتی ہو کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر بابا عروج کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتے ہیں اگر ہمارے تمام دشمن ہمارے خلاف اتحاد کر چکے ہیں تو ہمیں بھی ایک چال چلنی ہوگی، لہٰذا فوری طور پر میرے سب سے 6 بہترین قسم کے بحری جہاز سلطان سلیم کو تحفے کے طور پر بھجوا دو۔ جیسے ہی ہمارے دشمن یہ دیکھیں گے کہ ہمارا سلطان کے ساتھ ایک بہترین قسم کا رشتہ بن چکا ہے تو لہٰذا وہ ڈر جائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ سلطان بھی ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے لشکر کو خشکی پر بھیجنے والا ہے۔ اور پھر بابا عروج تمام ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں سب سے پہلے ہمارا مقصد الجزائر کو فتح کرنا ہے، اس کے بعد دوسرا دشمن دان دیاگو ہے۔ دوسری طرف دان دیاگو روزے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے امیر البحر کو اس بات پر راضی کیا ہے کہ وہ بار بروسا برادرز کو جہنم واصل کر دے اور ہمارا ساتھ دے۔ مجھے سب سے پہلے الجزائر کے علاقے میں جا کر امیر سلیم کی جان کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاقے کے لوگوں کو بھی بچانا ہوگا۔
تاکہ ہم پر لوگ پہلے سے زیادہ اعتماد کریں، اور پھر جیسے ہی باربروسا برادرز الجزائر میں پھنس جائیں گے تو اس کے بعد ہم جزیل کے علاقے کو دوبارہ سے حاصل کر لیں گے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران امیر البحر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے جہاز لڑائی کے لیے تیار ہے، تم خشکی میں باربروسا برادرز کو روکنے کی کوشش کرو گے اور میں سمندر کا بے تاج بادشاہ ہوں، سمندر میں باربروسا برادرز کو ہرانا میرے لیے بچوں کا کھیل ہے، لہٰذا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حملہ دو طرفہ ہوگا، وہ پریشان ہو کر رہ جائیں گے اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر امیر البحر دان دیاگو کو بتاتا ہے کہ کمال رئیس شہید ہو گیا۔ یہ سنتے وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے، اور یہ خبر مجھے ہماری جنگ میں فتح اور کامیابی کی نشانی لگتی ہے، کیونکہ اگر مشرقی بحر روم میں کمال رئیس کی پریشانی ختم ہو چکی ہے تو مغربی بحر روم میں باربروسا برادرز کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور یوں پھر سے پورے بحر روم پر میری حکومت ہوگی، اور یوں بحری راستوں پر کی جانے والی تجارت سے جو بھی منافع کمایا جائے گا تو اس کا سارا سونا آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یوں آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، یعنی دونوں طرف سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ صبح ہوتے ہی پیری اپنے جہاز کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ خضر سے کہتا ہے میں بھی اس مبارک لڑائی میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اس جنگ میں شامل نہ ہو سکا اور مجھے سلطان سلیم سے ملاقات کرنے کے لیے دارالحکومت جانا ہوگا۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو کام سونپا گیا ہے وہ بھی ایک اہم فرض ہے، لہٰذا تم اپنے فرض کو ادا کرو، ہم اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران یار علی اپنے ہاتھ میں ایک نقشہ تھامے پیری اور خضر کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی پیری وہ نقشہ کھولتا ہے تو ان دونوں کو بتاتا ہے کہ یہ نقشہ میں نے تیار کیا ہے، اس میں 7 سمندروں کا ذکر کیا گیا ہے اور دنیا کا تمام نقشہ اس میں موجود ہے۔ میں یہ نقشہ اپنے سلطان سلیم کو تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں اور ہماری بات کو غور سے سنیں۔ دوسری طرف امیر سلیم کا ساتھی اسے بتاتا ہے رودوس کے جنگجو ہمارے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سنتے امیر سلیم خوشی میں پاگل ہو جاتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا ان کا استقبال کرنے کے لیے میدان میں پہنچ جاتا ہے، اور جیسے وہ ان گھڑ سواروں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو وہی سپاہی ہیں جو ہماری مدد کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور پھر وہ تمام سپاہیوں سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم یہاں پر آ گئے، اب تم بابا روچ اور اس کے بھائی کو جہنم حاصل کرنے میں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں میری مدد کر سکتے ہو۔ یہ سنتے ایک سپاہی ہنس کر بولتا ہے ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ امیر سلیم حیرانگی سے پوچھتا ہے پھر تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ سنتے ہی مراد اپنا نقاب اتارتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو بابا روچ اور اس کے ساتھی ہیں جو رودوس کے جنگجو کے لباسوں میں موجود ہیں، اور پھر جیسے ہی بابا روچ کے ساتھی زمین پر اترتے ہی اپنی تلواریں نکال کر امیر سلیم کے ساتھیوں سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ منظر دیکھتے ہی امیر سلیم اپنی دم دبا کر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے اے میرے لوگوں، بابا روچ اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے الجزائر پر حملہ کر دیا ہے، وہ ہمیں مار ڈالے گا، لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاؤ۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی امیر سلیم اپنے کمرے کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے تو اپنے خادم سے کہتا ہے میرے سپاہیوں کو جمع کرو اور بابا روچ کو تلاش کرو، اسے مار کر میرے کمرے میں لے آنا۔ اور پھر جیسے ہی امیر سلیم اپنے کمرے میں واپس گھستا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے بابا روچ کھڑے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے وہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوتا کہ جس موت سے بچ کر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا وہ تو اس کے کمرے میں پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور پھر بابا روچ سلیم سے کہتے ہیں اصل میں نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا ہے، تم نے نہیں، تمہارے علاقے پر میرے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا ہے اور اب میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر قلم کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی امیر سلیم ڈر جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بابا روچ پر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے تم شروعات سے ہی میرے تخت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی، میں نے سمجھا کہ تم میرے دوست ہو لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اور پھر بابا روچ ایک ہی وار میں اس کے حملے کو ناکام بناتے ہوئے اسے زمین پر گرا دیتے اور کہتے ہیں میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے، اصل میں تم نے اپنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، تم ہی اپنے مسلمان بھائیوں کو غلام بنا کر ان کافروں کے پاس بھیج دیتے ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں تم نے جہاز کو تباہ کیا اور اس میں سوار تمام مظلوم لوگوں کو تم نے شہید کروا دیا۔ تم کتنے ہی گھٹیا قسم کے انسان ہو کہ تمہاری جان پر اتنا بھاری بوجھ ہے جو تمہارا سر قلم کرنے کے ساتھ ہی اترے گا اور یوں آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران بابا روچ کا ساتھی کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ بابا روچ کو بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے الجزائر پر قبضہ کر لیا ہے اور ہماری مدد کرنے والا یہ تاجر شخص تھا، یہ وہی تاجر شخص ہوتا ہے جسے امیر سلیم ایک دفعہ تھپڑ مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارا ظلم و ستم کرنے والا بابا روچ الجزائر پر آ چکا ہے۔ اور پھر بابا روچ اس تاجر کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو تاجر جواباً کہتا ہے جو حق تھا میں نے اسی کا ساتھ دیا، آپ کا راستہ انصاف کا راستہ ہے اور آپ نے ظلم کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ اگر امیر سلیم ظلم نہ کرتا تو وہ آج بھی اپنے تخت پر سکون کے ساتھ بیٹھا ہوتا، لیکن اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے۔ امیر سلیم جو کہ اپنے علاقے میں تخت پر بیٹھا کرتا تھا
آج وہ اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اور ظلم و زیادتی کی وجہ سے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنے تخت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر بابا عروج امیر سلیم کو احساس دلواتے ہوئے کہتے ہیں، میں تمہیں کبھی مارنا نہیں چاہتا تھا، میں نے تم سے دوستی کی تھی اور میں تمہیں سمجھانے کے لیے ہی آیا تھا کہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کیا کرو، لیکن تم نے میرے دشمن کا ساتھ دیا۔ میں صرف تمہاری زمین کو مدد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے ہی مجھے تمہاری زمین پر قبضہ کرنے کے لیے پھنسایا۔ امیر سلیم یہ سن کر کہتا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے بھاشن کی وجہ سے تم پر ترس کھاؤں گا اور معافی مانگوں گا، ہرگز نہیں۔ میں 1000 بار بھی پیدا ہوا اور 1000 بار بھی مر گیا تو میں تمہاری مخالفت کروں گا۔ بابا روجی سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں، میرے ساتھی، اسے باہر لے جا کر لٹکا دو اور تمام لوگوں کے سامنے سزا دو، کیونکہ تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ظلم و زیادتی کرنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔